كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين دارالعلوم غوثیہ کے محترم مشایخ الحدیث علامہ مفتی عبدالحلیم ہزاروی صاحب، میرے مخدوم و مکرم اور سیکٹر سے آئے ہوئے ہم سب کے مہمان حضرت علامہ مفتی محمد ابراہیم قادری صاحب، اسٹیج پر موجود لال کے صدر احترام جملہ اکابر افاضل اجلہ علماء کرام، طلباء اعظام اور میرے عزیز دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بعد جیسا کہ اعلان ہوا ہے تفصیلی خطاب ہوگا حضرت قبلہ مفتی صاحب کا۔ میں کہ علامہ عبدالحلیم صاحب کا حکم تھا اور میں 2 ہفتے سے خلیج بھی ہوں، لیکن چند منٹ کے لیے شرکت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے میں آج فارغ التحصیل ہونے والے علماء کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنے دین کی خدمت کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو حفاظ کرام حفظ قرآن کی تکمیل کر چکے ہیں ان کو اور ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس ادارے کی خدمات پر اس کے بانیان، اساتذہ کرام اور معاونین سب کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اللہ جل شانہ عز و جل کا ارشاد ہے، جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی کہ یہ تو پریکٹیکلی عملاً انسانیت کی اجتماعی ضروریات کی بنا پر ہو نہیں سکتا کہ سارے کے سارے اہل ایمان مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے دین کے راہ میں جہاد کے لیے یا اللہ کے دین کی کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنی صنعت، معیشت، کاروبار، روزگار، معاش، زراعت،
سب کچھ چھوڑ کر نکل کھڑے ہو، کیونکہ یہ تمام شعبہ حیات بھی انسانی زندگی کی ضرورت ہے۔ میرا رب کریم فرماتا ہے ایسا کیوں نہیں ہو جاتا کہ ہر فرقے، ہر قبیلے، ہر طبقے، ہر گروہ، ہر بستی، ہر شہر میں سے کچھ لوگ ایک جماعت اللہ کے دین کے لیے مکمل ڈیووشن اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ اپنے آپ کو وقف کر دے، کلی طور پر اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دے، اور اس کی ضرورت اس لیے ہے لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ وہ دین میں فقاہت، مہارت، ایکسپرٹیز، مرتبہ کمال حاصل کرے، کیونکہ جس طرح باقی سارے شعبے امت کی ضرورت ہے، اس طرح سے دین کا شعبہ بھی امت کی بنیادی ضرورت ہے، بلکہ تمام ضرورتوں پر اس کا درجہ مقدم ہے، فائق ہے۔ اور یہ جو مدارس ہیں، یہ جو علماء ہیں، یہ جو طلباء ہیں، یہ پورے معاشرے کا فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں۔ اس فقاہت کی ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ آج کل جتنا اللہ کا دین مظلوم ہے اتنا کوئی اور نہیں، ہر ایرا ویرا دین پر فتوے دیتا کر رہا ہے، دین کا ترجمان بنا پھرتا ہے، دین کا دعوے دار بنا پھرتا ہے، اور بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ دین پر کسی کا ٹھیکہ تو نہیں، لیکن میرے رب نے فرمایا کہ نہیں ہے۔ فقہاء، علماء دین کی بنیادی ضرورت ہے، اور لوگوں کو اپنی دینی ضروریات کے لیے ان کی جانب رجوع کرنا ہوگا۔ جس طرح ہر شعبہ زندگی میں رائے دینے کے لیے اس شعبے کا ماہر ہونا ضروری ہے، بالکل اسی طرح دین کے بارے میں حتمی، قطعی اور فیصلہ کن رائے اور فتویٰ دینے کے لیے عالم اور فقیہ کا ہونا ضروری ہے، اور یہ مدارس اسی ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں۔ ان مدارس کا رول کیا ہے؟ ان مدارس کی ضرورت کیا ہے؟ ان مدارس کی ضرورت یہ ہے کہ یہ نہ صرف کتاب و سنت کے علم کی امانت کو توارث کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ، کنٹینویشن کے ساتھ اپنے اکابر سے لے کر اپنے آنے والوں تک منتقل کرنے کی امانت کے امین ہے، بلکہ دینی وضع، دینی مزاج، تشرع، تدین، دینی اقدار، اس کے بھی امین اور محافظ ہیں۔ اور یہ پاکستان یا ہمارے اس خطے کا اختصاص ہے۔ آپ کو جامعہ ازہر میں ایک کلین شیو، چھوٹی سی گاڑی والا خطبہ دیتے ہوئے مل سکتا ہے،
جامعہ دمشق میں مل سکتا ہے، جامعہ بغداد میں مل سکتا ہے، مگر پاکستان کے کسی دیہات کی چھوٹی سی مسجد میں بھی کسی گرین شیو کو جرأت و جسارت نہیں ہو سکتی کہ اللہ کے رسول کے مصلی پر جا کر کھڑا ہو جائے، اللہ کے رسول کے ممبر پر جا کر کھڑا ہو جائے۔ جب میں امریکہ گیا تو امریکن نے پوچھا کہ یہ جنون اور یہ جذبہ، یہ فیناٹکس، یہ تم لوگوں میں کیوں ہے؟ تو میں نے کہا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ یہ علماء کی وجہ سے ہے، بلکہ پاکستان کے مسلمانوں کی وجہ سے۔ پاکستان کے مسلمان عملی لحاظ سے کتنے ہی کمزور کیوں نہ ہوں، لیکن دین کے رہنما کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے معیار پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ لہذا یہ پوری قوم دین کی محافظ ہے، دین کی مدافع ہے، اور دین کی اقدار کو بچانے کے لیے میدان عمل میں موجود ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا يقبض العلم لا ينتزع العلم انتزاعا، یوں نہیں ہوتا، یوں نہیں ہوگا کہ دین کا علم کسی ماڈل کی صورت میں یا کسی مجسمے کی صورت میں یا کسی غبارے کی صورت میں اچانک آسمانوں پر اٹھا دیا جائے گا، بلکہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جب علماء ربانیین ان پہ چلے جائیں گے اور ان کے جانشین پیدا نہیں ہوں گے تو دین بھی اٹھتا چلا جائے گا، دین کا علم بھی اٹھتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا مقتدا، جاہلوں کو اپنا پیشوا، جاہلوں کو اپنا سربراہ بنائیں گے۔ فَأَفْتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کیونکہ وہ مقتدا بن چکے، وہ پیشوا بن چکے، لوگ ان کے پاس مسئلے معلوم کرنے کے لیے جائیں گے تو ان کی بندار نفس، ان کا عجب نفس ان کو اجازت نہیں دے گا کہ یہ کہیں کہ مجھے یہ مسئلہ نہیں آتا، کیونکہ یہ اجازت اس کا نفس دے سکتا ہے جو امام مالک جتنا علم والا ہے۔ کہ آپ سے 40 سوال پوچھے گئے اور 36 سوالوں کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ لا ادری، مجھے معلوم نہیں، اور 4 سوالوں کا جواب دیا تو اپنے کسی مسئلے کے بارے میں کمیونٹی کا اعتراف کرنے کے لیے امام مالک جیسا حوصلہ چاہیے، امام مالک جیسا علم چاہیے، ان جیسی صداقت چاہیے۔ ان بیوی میں ہے کہ وہ دین کا عالم ہے اور فقیہ ہے تو وہ ہمیشہ جہل مرکب میں رہے گا۔ کیوں؟ کہ دین کا مسئلہ، دین کا علم کون حاصل کرے گا؟ جو پہلے یہ اعتراف کرے گا کہ مجھے دین کے مسائل نہیں آتا، اور اعتراف کرنے کے لیے حوصلہ چاہیے۔ فرمایا کہ فَأَفْتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ جہالت پر مبنی فتوی دیں گے، وَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس لیے دین کی امانت
اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کے تسلسل اور تحفظ کے لیے علماء ربانیین کا وجود ہر دور میں بنیادی ضرورت ہے، کیونکہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ نحن معاشر الانبیاء، ہم گروہ انبیاء، ہم جماعت انبیاء، ہم درہم و دینار اور مال و جائیداد کی وراثت چھوڑ کر نہیں جاتے، انما وراثت الانبیاء العلم، انبیاء کی وراثت علم ہے، جس نے جتنا علم دین حاصل کیا اتنا ہی بڑا وارث رسول ہے۔ یہ وراثت علم نبوت ہے، یہ وراثت امانت نبوت ہے۔ اس پرویز کی بھی ترجمان ہے، اس پرویز کی بھی ترجمان ہے، اور وہ پرویز منکر حدیث تھا۔ اس لیے ان کے لیے سارے چینل کھول دیے گئے۔ مجھے کچھ دوستوں نے بتایا کہ چند روز پہلے اس نے کہا، سورہ فیل کے بارے میں کسی نے پوچھا تو کہا کہ یہ خیال کہ پرندوں نے کنکریاں پھینک کر اصحاب فیل کو فنا کیا تھا، یہ غلط ہے، جدید تحقیق کی روح سے یہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن ہمیں قرآن کو سمجھنے کے لیے جدید تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، 1400 سال پہلے تحقیق کی ضرورت ہے۔ ہم قرآن کو پڑھیں گے تو صاحب قرآن کے مکتب میں پڑھیں گے، اور اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جب قرآن نازل ہو رہا ہوگا تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے قرآن کے الفاظ کو دہراتے اور ریپیٹ کرتے تاکہ یاد ہو جائیں۔ تو میرے رب کریم نے فرمایا کہ لا تحرک به لسانک لتعجل بہ، اے پیارے حبیب، قرآنی وحی کی کلمات کو جلدی یاد کرنے کے شوق میں آپ اپنی مبارک زبان کو جلدی حرکت نہ دیا کیجئے۔ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، اس کو آپ کی زبان پر جاری کرنا، اس کو آپ کے سینے اور دماغ میں محفوظ کرنا، یہ آپ کا نہیں، یہ hمارا کام ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم پڑھ لیں، ہمارا بھیجا ہوا جبریل امین پڑھ لے، آپ اطمینان سے پڑھ لیا کیجئے، اور پھر دنیا والوں کو بتا دیجئے کہ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، کہ جہاں سے قرآن کی وحی آئی ہے، قرآن کی تفسیر بھی وہیں سے آئی ہے۔ اس لیے جس ذات بابرکات کی زبان اقدس سے قرآن کی امانت کو خود نے حاصل کیا ہے، قرآن کی تفسیر بھی انہی سے حاصل کرنی پڑے گی۔ آج سب سے بڑا فتنہ قرآن کا رشتہ صاحب قرآن سے توڑنے کا ہے، اور جب قرآن کا رشتہ صاحب قرآن سے توڑ دیا جائے تو پھر ہر فتنہ برپا ہو سکتا ہے۔ اس لیے ان مدارس کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے، ان کا مشن یہ ہے کہ قرآن کا رشتہ صاحب قرآن سے جوڑ کر رکھا جائے، اور امت کا رشتہ صاحب قرآن سے جوڑ کر رکھا جائے۔ میں پاکستان ایڈمنسٹریٹو اسٹاف کالج لاہور میں گیا ایک لیکچر کے لیے اور ڈسکشن کے لیے، جہاں گریڈ 21 کے ہمارے حکمران تربیت پاتے ہیں۔ تو ایک صاحب نے کہا کہ مفتی صاحب، حدیث کا تو یہ حال ہے کہ ایک نے دوسرے کو بات کہی، دوسرے نے تیسرے کو، تیسرے نے چوتھے کو، کرتے کرتے 10ویں 11ویں بندے تک بات کچھ سے کچھ ہو گئی۔ تو ہمارے پاس اتھینٹک چیز، مصدقہ چیز، قطعی چیز صرف قرآن ہے۔ ایسا کیوں نہیں ہو جاتا کہ ہم قرآن پر جمع ہو جائیں؟
میں نے کہا آپ کی بات میں بڑی یقین ہے، اس میں بڑی کشش ہے، عقل کو اپیل کرتی ہے کہ واقعی قرآن اتھینٹک ہے تو قرآن ہی پر جمع ہو جائیں۔ لیکن میں نے کہا کہ حضور والا مجھے یہ ذرا بتا دیجئے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کیا آج کی رات اللہ نے آپ کو بتایا ہے؟ بہت اچھا، کیا دلیل ہے؟ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کیا صبح جب آپ بستر سے اٹھے تھے تو کوئی فرشتہ پیغام لے کر آپ کے پاس آیا؟ تو میں نے کہا کہ اگر حدیث حجت نہیں ہے تو قرآن کے کلام اللہ ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو جس چین سے، جس سلسلہ روایت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اسی سے معلوم ہوا کہ حدیث رسول اللہ کا کلام ہے۔ اور اگر حدیث کی روایت کے بارے میں وہ اتھارٹی نہیں ہے تو پھر قرآن کے بارے میں اتھارٹی کہاں سے آئے؟ اسی لیے کئی صحابہ کرام حدیث لکھ دیا کرتے تھے۔ ایک صحابی حدیث لکھا کرتے تھے، ایک بار آپ نے دیکھا کہ نہیں لکھ رہے، آپ نے پوچھا کہ تم نوٹس نہیں لے رہے، کیا بات ہے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ سمجھدار لوگوں نے بتایا کہ میاں ہر بات نہ لکھا کرو، آدمی کبھی جلال میں ہوتا ہے، کبھی غضب میں ہوتا ہے، کبھی عالم مسرت میں ہوتا ہے، ایسے لمحات میں آدمی حد سے تجاوز کر دیتا ہے، کچھ سے کچھ کہہ دیتا ہے، اس لیے ہر بات کو نہ لکھا کرو۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میری ہر بات کو لکھ لیا کرو، کہ کیفیت جلال و غضب ہو یا کیفیت مسرت و شادمانی ہو، اپنی زبان اقدس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس زبان سے حق کے سوا کچھ بھی جاری نہیں، اور اس زبان کے حق ہونے کی شہادت قرآن نے دی کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ تو قرآن زبان مصطفیٰ کی عصمت کی دلیل قرآن ہے۔ اس لیے یہ مدارس قائم ہوئے کہ دین کی امانت کو قرآن کے ساتھ صاحب قرآن کے تعلق کو، پھر صاحب قرآن کے ساتھ ائمہ مجتہدین کے تعلق کو جوڑ کر اس امانت کو محفوظ کر کے امت کو منتقل کیا جائے، کیونکہ یہ ڈاکوؤں کا دور ہے، ڈکیت بہت زیادہ ہے۔ وہ لوگ جو آپ کے مال کو لوٹتے ہیں، ان ڈاکوؤں کے بارے میں تو آپ حساس ہیں، لیکن جو آپ کے ایمان کے ڈاکو ہیں ان کے بارے میں آپ متفکر نہیں ہیں۔ جبکہ میرے آقا نے فرمایا کہ للانسان ذہب کذہب الغنم، انسان کے لیے بھی بھیڑیے ہوتے ہیں جیسے بکریوں کو بھیڑیے شکار کر لیتے ہیں، یا الشاۃ القاسیہ بالناہیہ، کہ جو بھیڑ یا بکری ریوڑ سے بچھڑ جائے اس کو بھیڑیا شکار کر لیتا ہے۔ تو جو امتی اجماع کے راستے سے، جماعت کے راستے سے، سبیل مومنین سے الگ ہو جائے گا، اس کو ایمان کے ڈاکو لوٹ لیں گے۔ اس لیے ان ڈاکوؤں کو پہچاننا بھی ضروری ہے، ان سے امت کو بچانا بھی ضروری ہے، اور دین کی امانت کو اصل شکل میں قائم رکھنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے آج اہل مغرب کو اگر فکر ہے تو مدارس کی ہے، اور ابھی ٹونی بلیئر نے کہا کہ ہم 90 ملین پاؤنڈ دیں گے مدارس کو ماڈریٹ بنانے کے لیے۔
تو یہ مدارس پاؤنڈ کی طاقت سے محفوظ نہیں رہ سکتے، ایمان کی طاقت سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ان مدارس کی حفاظت عشق مصطفیٰ کی طاقت سے ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس دور میں اس کی حفاظت کی بڑی ضرورت ہے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، ان کا بچہ حفظ کر رہا تھا ہمارے یہاں، کہنے لگا کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ تو سب سے نیک ہوگا، تو یہ سب سے زیادہ شرارتی ہو گیا ہے، یہ کیا بات ہے؟ قرآن حفظ کرنے آیا ہے۔ میں نے کہا یہ بات ٹھیک ہے، جس راستے پہ آپ نے اور بچوں کو لگا رکھا ہے وہ تو ہے ہی اسی کا راستہ، تو شیطان کو ایمان کا ڈاکو ہے، تو جس کو آپ ایمان کے راستے پر لگائیں گے، جس کو قرآن کے راستے پر لگائیں گے، جس کو عشق مصطفیٰ کے راستے پر لگائیں گے، تو ایمان کا ڈاکو اسی کو لوٹنے آئے گا۔ اس لیے ان مدارس کے ساتھ جڑ جائیے، ان مدارس کی مدد کیجیے، ان مدارس کو قائم رکھیے۔ گزشتہ 20 سال میں اہل سنت و جماعت نے بجائے اس کے کہ اپنے مالی مسائل مدارس کی جانب منتقل کرتے، دینی لٹریچر کی جانب منتقل کرتے، کچھ اور شعبوں میں مصروف ہو گئے ہیں۔ لیکن جب جہاد کا وقت آتا ہے تو جن پر آپ لوٹ نشاور کرتے ہیں پھر میدان میں نظر نہیں آتے۔ آج اللہ کی حدوں کو توڑا جا رہا ہے، کسی آرٹسٹ کو دیکھا ہے میدان میں آپ آواز بلند کرتے ہوئے؟ تو عشق مصطفیٰ کے تقاضے صرف اشعار سے پورے نہیں ہوتے، کبھی اس کی قیمت بھی چکانی پڑتی ہے۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اس لیے اسلام قربانی مانگتا ہے، اسلام وقت مانگتا ہے، اسلام وسائل مانگتا ہے۔ اب وقت ہے کہ جس کے پاس مال ہے تو مال اسلام کو دے، جس کے پاس وقت ہے تو وقت اسلام کو دے، جس کے پاس صلاحیت ہے تو صلاحیت اسلام کو دے۔ اگر ہمارے عہد میں اسلام کی امانتیں لٹ گئی، کل قیامت میں اللہ اور اس کے حبیب کو کیا جواب دیں گے؟ یا اللہ تو ہمیں آخرت میں سرخرو ہونے کے قابل بنا، وما علیہ الا البلاغ المبین۔ خطاب فرما رہے تھے مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی اعظم۔ حضرت محترم، رات کا خاصا حصہ گزر چکا اور آپ حضرات کے چہروں سے تھکاوٹ کے آثار محسوس کر رہا ہوں۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ میرے محترم واجب الاحترام حضرت مولانا مفتی عبدالحلیم ہزاری دامت برکاتہم العالیہ کی کوششوں سے، ان کی مساعی جمیلہ سے آج ہم اور آپ جس تقریب سعید میں تشریف فرما ہیں، دارالعلوم غوثیہ رضویہ کے فارغ التحصیل طلباء کرام کے لیے تقسیم حسنات، دستہ بندی اور اس کے ساتھ حضرت قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور میرے استاذ محترم حضرت مفتی اعظم قبلہ مفتی محمد حسین قادری رضوی نوری نور اللہ مرقدہ کہ عرس مبارک کی بھی یہ تقریب ہے۔ تنزل الرحمہ عند ذکر الصالحین، جہاں صالحین کا ذکر ہو وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جہاں صالحین کا ذکر ہو وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔
جہاں صالحین کا ذکر ہو اور نزول رحمت کا یہ انداز ہو تو جہاں صالحین خود آرام فرما ہو وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول کس شان کا ہوتا ہوگا۔ حضرت محترم حضرت قبلہ قائد اہل سنت قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے محاسن، آپ کی سیاسی دینی اور ملی خدمات پر آپ نے انتہائی بصیرت افروز خطاب مجھ سے پہلے حضرت مولانا علامہ محمد اقبال اظہری صاحب کا سنا، وہ بہت ہی کافی وافی اور جامع ہے۔ میرے استاذ محترم جن کے مفتی عبدالحلیم صاحب ہزاروی خلیفہ مجاز ہیں، ایک عالم ربانی، ایک عالم دین، عاشق رسول، جن کی ساری زندگی اتباع سنت سے عبارت ہے، وہ سلف کا بہترین نمونہ تھے۔ ان کی ساری زندگی اتباع سنت میں گزری۔ میں نے اپنے بچپن میں انہیں دیکھا، جوانی میں دیکھا، میں نے ان کی گھریلو زندگی میں ان کے قریب رہ کر میں نے دیکھا، میں نے باہر کی زندگی میں بہت قریب ہو کر انہیں دیکھا، اور میں نے بڑوں کو دیکھا کہ ان کی خلوت اور ہوتی ہے، ان کی جلوت اور ہوتی ہے، گھر میں ان کا رہن سہن اور ہوتا ہے، اور گھر کے باہر ان کی زندگی کی اطوار اور ہوتے ہیں۔ لیکن میں نے اس مرد درویش کو دیکھا کہ جن کی خلوت اور جلوت میں کوئی تناقض نہیں تھا، جن کی خلوت اور جلوت میں کوئی ٹکراؤ نہیں تھا۔ جیسی ان کی جلوت عظیم تھی، ان کی خلوت بھی بہت عظیم تھی۔ میں نے انہیں کبھی بائیں ہاتھ سے کھاتے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے کبھی الٹے ہاتھ سے انہیں پیتے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے اگر انہیں کسی کو کوئی چیز دیتے دیکھا تو الٹے ہاتھ سے تھماتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جب بھی دیکھا وہ دائیں ہاتھ سے کھاتے، وہ دائیں ہاتھ سے پیتے، وہ کسی کو کتاب دیتے، وہ کسی کو نقش دیتے، وہ کسی کو کوئی چیز دیتے، وہ دائیں ہاتھ سے دیتے اور دائیں ہاتھ سے اگلے کا لینا پسند فرماتے۔ میں نے کبھی انہیں کھڑے ہو کر کھاتے اور پیتے نہیں دیکھا، میں نے کبھی کہکا لگاتے ہوئے انہیں نہیں دیکھا۔ البتہ ہمیشہ ان کے لبوں پر میں نے تبسم اور میں نے ہنسی کو ان کے لبوں پر بکھرتے ہوئے دیکھا۔ حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دین کے معاملے میں بڑے غیرت مند اور دین کے معاملے میں ہمیشہ اصلاح فرمانے والی شخصیت۔ اگر ان کی نگاہوں میں کسی نے خلاف سنت کوئی کام کیا، بغیر کسی روح اور رعایت کے وہ اسے ٹوک دیتے اور برملا اس کا اظہار فرماتے۔ ایک دعوت میں ہم گئے، وہاں ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ دائیں ہاتھ سے ٹیک لگا کر بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہے تھے۔ حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو یہ بات ناگوار ہوئی تو آپ نے فرمایا سیدھے ہاتھ سے کھانا کھائیے۔ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا ہمارے پیارے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو ان صاحب نے کہا میرا دائیں ہاتھ کام نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا اللہ آپ کے دائیں ہاتھ کو شفا عطا فرمائے۔ اگر آپ کا یہ عذر درست ہے تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اگر آپ اناد کی خاطر جھوٹ بولنے کا سہارا لے کر آپ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے لگا۔ حضور نے فرمایا کل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھا تو وہ کہنے لگا مسقطی ہو، میں اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو اللہ کے محبوب کو یہ معلوم تھا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے،
یہ بہانہ تراش کر رہا ہے، تو آپ نے فرمایا مستطاعتا، تو تجھے کبھی آئندہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کی توفیق بھی نہیں ملے گی، چنانچہ وہ شخص کا دائیں ہاتھ ہمیشہ کے لیے ناکارہ ہو جائے۔ حضرات محترم، یہ دینی مدرسہ جس کی دستار فضیلت کے جلسے میں آپ موجود ہیں، یہ مدارس دینیہ وہ ہیں کہ جن سے مفتی محمد حسین قادری، حضرت قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی، شاہ عبدالعلیم بیرٹی، محدث کبیر علامہ عبدالمصطفیٰ اظہری اور مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی وقار الدین صاحب قبلہ اور غزالی زمان علامہ احمد سعید کاظمی نور اللہ مراقدہم جیسی ہستیاں ان مدارس سے نکلی اور زمانے پر چھا گئی۔ حضرات محترم، دنیا بھر میں سب سے بڑا این جی او، دنیا کی تمام فلاحی اور فلاح و بہبود کے ادارے، ان تمام میں نمایاں ادارے مدارس دینیہ ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی این جی او دینی مدارس ہیں۔ دینی مدارس سے بڑھ کر دنیا کے کسی ادارے نے وہ خدمات پیش نہیں کی جو دینی مدارس نے پیش کی۔ حضرات محترم، دنیا کا کوئی ایسا رفاہی فلاحی ادارہ ہمیں بتا دیجئے کہ جہاں پر آنے والا شخص آئے، مایوسیاں لے کر آئے، اپنی حاجتیں لے کر آئے، اور جب جائے تو پھر اس کی زندگی کی قسمت بدل جائے اور اس کا ایک پائی اور پیسہ خرچ نہ ہو۔ میری نگاہ میں دنیا کا کوئی ایسا ادارہ نہیں۔ لیکن دینی مدارس کی شان یہ ہے کہ ایک طالب علم اس دینی مدرسے میں آتا ہے، فارم مدرسہ اسے پیش کرتا ہے، وہ اپنا فارم فل کرتا ہے، ایک پیسہ مدرسے میں جمع نہیں کراتا۔ تو سب ایسے ہی ہے نا، وہ اس کی فیس جمع نہیں کراتا۔ جب وہ مدرسے میں داخل ہوتا ہے تو مدرسہ اس کی رہائش کا انتظام بھی کرتا ہے، اس کے کھانے اور پینے کا انتظام بھی کرتا ہے، یہاں تک کہ جو کتابیں اس نے پڑھنی ہے مدرسہ وہ کتابیں بھی اسے دلاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی پوشاک کا انتظام بھی مدرسہ کرتا ہے۔ اگر وہ طالب علم بیمار ہو جائے تو دوا دارو کا انتظام بھی مدرسہ کرتا ہے، اور جب کھانا کھانے کا وقت آ جائے تو مدرسے کی طرف سے اس کے لیے کھانا پیش کیا جاتا ہے، مدرسے کے لنگر میں کھانا پکتا ہے، طلباء کو فری دے دیا جاتا ہے، ان سے ٹیوشن فیس نہیں لی جاتی، داخلہ فیس نہیں لی جاتی، کتابوں کے سلسلے میں فیس نہیں لی جاتی، ان سے کھانے کے پیسے نہیں لیے جاتے، ان سے ہاسٹل کی فیس جمع نہیں کرائی جاتی۔ طالب علم سے بغیر ایک پیسہ لیے اسے دینی مدرسے میں داخل کیا جاتا ہے۔ یہ بچہ 8 سال تک اس دینی مدرسے میں پڑھتا ہے۔ جب وہ آیا تھا ہر صلاحیت سے تہی دامن تھا، اور جب یہاں سے پڑھ کر جاتا ہے اس کے سر پر تاج فضیلت کو سجا دیا جاتا ہے، تو وہ ایک عالم ربانی بن کر معاشرے کا سب سے ممتاز اور اعلیٰ فرد بن کر مدرسے کے گیٹ سے باہر ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ دینی مدارس جو در حقیقت اسلام کا بہت بڑا قلعہ ہے، اسلام کی تحفظ کی ضامن ہے یہ دینی مدارس۔ دنیا کی طاقتیں جمع ہو جائیں، امریکہ ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، برطانیہ زور لگا لے، ہماری حکومت تمام طاقتوں اور ذرائع کو جمع کر لے، دینی مدارس کا بگاڑ نہیں سکتی۔ یہ مدارس بند نہیں ہو سکتے جب تک کہ اللہ رب العالمین کو اس دین کی حفاظت منظور ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت ان مدارس کو بند نہیں کر سکتی۔ مدارس دینیہ پر بمبارمنٹ کر لیجیے، علماء دین کے حوصلے پست نہیں ہوں گے، یہ پرویز مشرف چلا جائے گا، اس کا اقتدار ختم ہو جائے گا، یہ بے نام و بے نشان ہو جائیں گے، مدارس دینیہ سے اٹھنے والی آوازیں قیامت تک گونجتی رہیں گی۔
حضرات محترم، میں ان علماء سے یہ کہوں گا جنہوں نے دین کا علم حاصل کیا، ان حفاظ سے کہوں گا، اور میں اپنے سامعین سے کہوں گا، وہ قرآن جو اللہ نے امت مسلمہ کو عطا فرمایا، جو قرآن اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو اللہ نے قرآن کی دولت دی اور اس کے بعد اس نے دنیاوی نعمتوں کو دے کر، دنیاوی سامانوں کو دے کر، دنیا کی متاع حیات کو دیکھ کر اس نے رش کی نگاہ سے انہیں دیکھا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اس شخص نے قرآن کی قدر نہیں کی۔ وہ حافظ قرآن، وہ عامل قرآن، وہ عالم قرآن، وہ حامل قرآن، جس کے سینے میں اللہ نے کتاب مبین کا نور بخشا، اللہ نے جس شخص کو قرآن کریم کی حفظ کی دولت سے نوازا، جس شخص کو اللہ نے قرآن کریم کی سمجھ اور بوجھ عطا فرمائی، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر یہ حامل قرآن دنیا کی کسی نعمت کو رش کی نگاہوں سے دیکھے تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اس حامل قرآن نے قرآن کی قدر نہیں کی۔ اس لیے کہ دنیا کی ہر نعمت، دنیا کی ہر چکا چوند نعمت قرآن کریم کی نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اگر کسی عالم دین نے کسی شخص کی پجیروں کو دیکھا، کسی کی قیمتی گاڑی کو دیکھا، کسی کو مل کو دیکھا، کسی کی فیکٹری کو دیکھا، کسی کی صنعت کو دیکھا، کسی کے بنگلے کو دیکھا، کسی کی جاگیر کو دیکھا، اربوں کے بینک بیلنس کو دیکھا، اس کو نعمتوں میں چلتے پھرتے پلتے دیکھا اور رش کی نگاہوں سے دیکھا، اس نے قرآن کی قدر نہیں کی۔ اس لیے کہ قرآن دنیا کی تمام نعمتوں میں اعلیٰ نعمت ہے۔ دنیا کی ہر نعمت عارضی اور فانی ہے۔ اگر کسی کے پاس پجیرو ہے، ایک آدمی ایسی بنگلے میں رہتا ہے، اترتا ہے تو ایسی گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے، بیٹھتا ہے تو ایسی آفس میں بیٹھ جاتا ہے، اس کی زندگی پرتعیش ہے۔ اس نے اپنے ارد گرد مشکلات اور پریشانی نام کی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ ایک کٹل حقیقت ہے کہ جب یہ شخص مر جائے گا اس کی گاڑیاں یہی رہ جائیں گی، بنگلے یہی رہ جائیں گے، بینک بیلنس یہی رہ جائے گا، یہ ساری کی ساری جاگیریں اس کی یہی رہ جائیں گی، قابل فخر اور لائق تعیش دنیا کا ہر سامان یہی رہ جائے گا۔ اور جب جائے گا تو لوگ انگوٹھی بھی اتار لیں گے، چشمہ بھی اتار دیں گے، واسکٹ بھی اتار دیں گے، گھڑی بھی اتار دیں گے، فقط چند کپڑے اس کے تن پر ہوں گے، 2 گز زمین نصیب ہوگی، اپنے پیارے کندھوں پر اٹھا کر قبر تک تو لے جائیں گے، لیکن کوئی آدمی قبر میں اترنا اپنے اس پیارے کے ساتھ پسند نہیں کرے گا۔ قبر کی تنہائیوں میں اسے اکیلے رہنا ہوگا۔ دنیا کی ساری نعمتوں نے اس سے رخ موڑ لیا، دنیا کی ساری نعمتوں نے اس سے اپنا چہرہ پھیر لیا، لیکن اے حافظ قرآن، اے عالم قرآن، تجھے مبارک ہو جس امانت کا تو امین ہے۔ اللہ نے جو امانت تیرے سینے میں اتاری، اللہ نے جس امانت کا نور تیرے قلب میں اتارا، وہ ایسی عظیم نعمت ہے، لا زوال نعمت ہے، باقی رہنے والی نعمت ہے، وفادار نعمت ہے کہ یہ حافظ قرآن، عالم قرآن جب قبر کی تنہائی میں جائے گا تو ساری چیزیں اس سے رخ موڑ کر چلی جائیں گی، لیکن واحد اللہ کا قرآن ہوگا جو قبر کی تنہائیوں میں اس کا ساتھی ہوگا اور قبر کی اندھیریوں میں روشنی کا سامان پیدا کرے گا۔ قیامت کا میدان کہ جس میدان میں ہر آدمی کھلتی دھوپ میں جل رہا ہوگا، وہ زمین جو تانبے کی بن چکی ہوگی، سورج انسانیت کے بالکل قریب ہوگا، ہر آدمی پریشان ہوگا، دھوپ کی تپش سے جل رہا ہوگا، دور دور تک سائے نام کی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائے گی، جسم جل کر کالا ہو جائے گا، انسانی بدنوں سے پسینہ بہ رہا ہوگا، یہاں تک کہ بعض لوگ ان پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے، دور دور تک درخت
اونچی دیواریں اور ان کا سایہ نظر نہیں آئے گا۔ ایسی مایوسی کے عالم میں اگر اس زبان کو تقویت دینے کے لیے اور اپنے بدن کو جلاؤ سے بچانے کے لیے ذرا سا سایہ میسر ہو جائے اور ایک گھونٹ پانی کا مل جائے تو انسان اگر اس کا بس چلے تو زمین و آسمان کے سارے خزانے دے کر ایک گھونٹ پانی کا لے لے اور چند لمحوں کے لیے کسی درخت کی چھاؤں کو خرید لے۔ لیکن ایسے عالم میں نہ سایہ نصیب ہوگا، نہ ایسے عالم میں پانی ملے گا۔ لیکن اے حافظ قرآن، تیرے نصیب اور تیری قسمت کے کیا کہنے؟ ساری دنیا، سارے مجرم جل رہے ہوں گے، لیکن تیرے سر پر اگر کوئی چیز سایہ فگن ہوگی تو اللہ کا قرآن ہوگا۔ اس لیے فرمایا یہ جا رہا ہے کہ جس عالم قرآن اور حافظ قرآن نے اللہ نے اسے دولت قرآنی سے نوازا اور پھر اس نے دنیا کی اور نعمتوں کو دیکھ کر رش کیا، اس نے قرآن کی قدر کی۔ میرے بھائیوں، آپ عالم بن گئے، حافظ بن گئے، ایک چیز کا دامن کبھی مت چھوڑیے گا، اپنی زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا اسے بنائیے گا، اور وہ ہے ادب، اللہ کا ادب، اس کے پیارے رسول کا ادب، اپنے بزرگوں کا ادب، اپنے اماموں کا ادب، جن اساتذہ سے پڑھا ان کا ادب۔ ادب کریں گے دنیا کی ہر نعمت قدموں میں ہوگی، اور اگر تکبر کریں گے، گھمنڈ کریں گے، اگر غرور اپنے اندر پیدا کریں گے تو عالم ہونے کے باوجود، ذی استعداد ہونے کے باوجود، اپنے آپ کو لائق اور فائق سمجھنے کے باوجود علم کی برکتوں سے محروم رہیں گے۔ بس ایک بات عرض کرتا ہوں اور اپنی جگہ لیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس ترجمان القرآن، حبر امت، قرآن دانی کا عالم یہ ہے کہ فرماتے ہیں لو دعا لی نقال بعیر لوجدتہ فی القرآن، اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو اس کی تلاش میں نہ جنگل میں نکلوں گا، نہ مدینے کی گلیوں کی خاک چھانوں گا، میں قرآن کے اوراق کھولوں گا اور اپنے اونٹ کی گمی ہوئی رسی کو ڈھونڈ نکالوں گا۔ حضرت مولا کائنات مولا علی رضی اللہ عنہ، جنہیں اللہ نے قرآن کریم کے اسرار و رموز کا ماہر بنایا، جنہیں اللہ نے حقیقت آشنائی عطا فرمائی، وہ مولا علی جنہیں اللہ کے محبوب نے شہر علم کا دروازہ قرار دیا، یہ دونوں ہستیاں جنہوں نے قرآن کریم کو سمجھا، سمجھنے کا حق ادا کیا، قرآن کریم کے سمندروں میں غوطہ زن ہو کر علم کے جواہر اور موتی امت مسلمہ کے سامنے بکھیر دیے، ان دونوں بزرگوں کو قرآن دانی جو ملی، قرآن کا جو تفقہ ملا، دین کی جو سمجھ مجھ ملی، وہ ادب رسول کی برکتوں سے ملی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو حضرت عباس ان کے والد نے بھیجا، جاؤ اللہ کے محبوب کے گھر میں، چھوٹے بچے ہیں، 12-13 برس ان کی عمر ہے، جاؤ بیٹے اللہ کے محبوب تہجد کیسے پڑھتے ہیں ذرا دیکھ کر آؤ، وضو کیسے کرتے ہیں، جب اٹھتے ہیں تو آپ کی زبان مبارک پر کن آیات کی تلاوت جاری ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضور کے لیے لوٹا بھرا، وضو کرایا، خود وضو کیا، حضور نے نماز پڑھی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، عبداللہ ابن عباس حضور کے پیچھے کھڑے ہو گئے، بہت پیچھے، اتنا پیچھے جتنا مقتدی امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے۔ آپ کی یہ بات تو علم میں ہوگی کہ ایک امام کا ایک مقتدی ہو تو وہ امام کے دائیں کھڑا ہوتا ہے اور بالکل برابر کھڑا ہوتا ہے، اگر پیچھے ہٹے تو بس 4 انگل کی کا پیچھے ہٹنا اس کے لیے کافی ہے۔ عبداللہ ابن عباس بہت پیچھے ہٹ گئے، سرکار نے انہیں نماز کے اندر آگے کھینچا، اپنے برابر کھڑا کیا، لیکن یہ پھر واپس ہٹ گئے، دوسری بار پھر آپ نے انہیں کھینچا، اپنے برابر لا کھڑا کیا، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس
پھر پیچھے ہٹ گئے. یوں 3 بار کیا. جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ نے فرمایا تجھے کیا ہوا؟ میں تجھے اپنے برابر کھڑا کرتا ہوں اور تو ہے کہ پیچھے ہٹتا چلا جاتا ہے. تو عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں انہوں نے کیا کہا؟ عرض کیا یا رسول اللہ ایجوز لأحد ان یصلی حذاءک وانت رسول اللہ. اے اللہ کے محبوب کیا کسی امتی کو جائز ہے کہ حضور کے برابر کھڑے ہو کر نماز پڑھے جبکہ آپ کو اللہ کے رسول ہے؟ بس ادب سے لبریز یہ الفاظ جب اللہ کے محبوب نے سنے تو آپ کو اپنے سینے سے لگا دیا اور عرض کرنے لگے اللہم فقہہ کتاب و سنہ، اللہم علمہ الکتاب والحکمہ. اے اللہ میرے ابن عباس کو کتاب کا علم عطا فرما اور مولا کریم ان کے دل میں حکمت کو معجزت فرما دے. اور یہ مولا کائنات مولا علی ہے. پوچھا گیا مولا آپ کا سینہ علوم کا خزینہ کیسے بنا؟ اتنے سارے علوم کیسے آئے؟ وقت نہیں ورنہ میں آپ سے عرض کرتا کہ حضرت علی کی کو اللہ نے کیا شاندار علم عطا فرمایا. اے مولا کائنات یہ تو بتائیے یہ وافر علم کہاں سے ملا؟ یہ علم کی لہریں، علم کی موجیں، یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر علم کا آپ کے سینے میں کیسے آیا؟ فرمانے لگے جب اللہ کے محبوب کا وصال ہوا اور ہم نے حضور کو غسل دیا اور پھر پاک کپڑے سے ہم نے آپ کے بدن مبارک سے پانی کے قطرات کو خشک کیا اور ہم آپ کو آپ کے بدن مبارک پر کفن ڈالنے والے تھے کہ میری نگاہ آپ کے جسم کے 2 مقامات پر پڑی. میں نے دیکھا آپ کی ناف پہ کچھ قطرے پانی کے اٹکے ہوئے ہیں اور آپ کی پلکوں میں کچھ قطرے پانی کی جمع ہے. میں نے کائنات کی سب سے بڑی نعمت سمجھ کر بڑے ہی ادب کے ساتھ نوکے زبان کے ساتھ دونوں کو چوس لیا. پھر کیا تھا؟ اللہ نے علی کے سینے کو علوم و معارف کا خزینہ و گنجینہ بنا دیا. حضرات محترم صحابہ کرام کو جو ملا ادب کی بدولت ملا، بزرگوں کو جو ملا بزرگوں کی ادب کی بدولت ملا. آپ کو جو ملے گا ادب کی بدولت ملے گا. آپ یہ مت سمجھیے ہمیں پر لگ گئے، ہم اساتذہ سے بے نیاز ہو گئے، اساتذہ کی جوتے تک بھی سیدھے کرنا ہوں گے انشاءاللہ العزیز. پھر آپ کو ادب کرنے والے شاگرد ملیں گے، آپ کی زبان میں تاثیر ہوگی. جس طرف جائیں گے خلق خدا کا ہجوم آپ کے ساتھ ہوگا. جو زبان سے نکالیں گے انشاءاللہ العزیز زبان سے نکلا ہوا ہر جملہ پر اثر ہوگا. اللہ رب العالمین میری حاضری آپ کی آمد کو قبول فرمائے، اس دارالعلوم کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرت اللہ آج کا یہ عظیم الشان اجتماع جس میں جید علماء کرام، مشائخ اعظام، معزز حاضرین اور بڑی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی. میں فردن ان جید علماء، مشائخ اور آپ حضرات کا مشکور ممنون ہوں کہ آپ نے اس ایک کام میں تشریف لا کر ہمارا حوصلہ بلند فرمایا. میں اس قابل نہیں تھا کہ مفتی اعظم سندھ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جانشین حضرت علامہ مفتی اعظم سندھ مفتی محمد ابراہیم صاحب جیسی عظیم شخصیت میری درخواست پر یہاں تشریف لاتی. میرے لیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چمن کے لیے تشریف لائے. مفتی اعظم پاکستان مفتی عظیم الرحمان صاحب یہاں تشریف لائے اور پھر عبدالخالق بچونی شریف جو عظیم المرتبت شخصیت ہیں وہ یہاں تشریف لائے. اور پنجاب سے آئے ہوئے عظیم المرتبت عالم دین حضرت علامہ مولانا محمد اقبال اظہر صاحب اور ہماری کراچی کی عظیم الشان شخصیت اور جید عالم دین اور خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد شبیر اظہری صاحب تشریف لائے. اور اسٹیج پر آپ اس وقت بھی دیکھ رہے ہیں
بڑے بڑے علماء مشائخ تشریف فرما ہیں، میں آپ کا بھی مشکور ہوں، علماء کا بھی مشکور ہوں۔ انتظامیہ نے تعاون فرمایا، ٹی پی او صاحب نے، ایس ایس پی صاحب نے، اے ایس پی صاحب نے، ڈی ایس پی صاحب نے اور ان کے عملے نے ہمارا تعاون فرمایا، حسین مجمع کو کنٹرول کیا۔ اور میں فوجی جوانوں کا بھی مشکور ہوں کہ جنہوں نے پوری فضا میں ہمارے اس عظیم الشان جلسے کے لیے جگہ فراہم کی، اور ہمارے کمیٹی کے حضرات یہاں تشریف فرما ہیں، ٹرسٹ کے حضرات تشریف فرما ہیں، ان کے تعاون کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے طویل وقت ہمیں دیا اور اس عظیم الشان جلسے میں خطابات سنے، علماء کے ارشادات سنے۔ آخر میں میری درخواست ہے، علماء کرام جو اسٹیج پر موجود ہیں، جو تشریف لے گئے ہیں، ان سب حضرات سے درخواست کر چکے ہیں، فردن کل پریس کلب میں، کراچی پریس کلب میں سبززار کے اوپر ایک عظیم الشان کنونشن علماء اہل سنت نے منعقد کیا ہے، جس میں آج کے فاضلین جن کی ابھی دستاربندی مفتی اعظم سندھ حضرت علامہ مفتی محمد ابراہیم صاحب اور علامہ محمد اقبال اظہر صاحب اور دیگر علماء کریں گے، ان سب کو میری درخواست ہے وہ کل کے کنونشن میں تشریف لا کر آپ اپنی وفاداری کا اور دین دوستی کا ثبوت فراہم کیجیے گا۔ آپ میں سے بھی جو علماء ہیں، جو مشائخ ہیں، جو مذہب کے دل دادا ہیں، آپ سے بھی میری درخواست ہے کہ وہ 400 علماء کا کنونشن ہے، اس میں آپ ضرور تشریف لائیے گا، کنونشن کا حصہ بنیے گا، اور آپ اپنی انتظامیہ کو، ارباب اختیار کو باور کروائیے گا کہ جس اسمبلی نے قرآن کا منافی بل منظور کیا ہے، اسے پاکستان کا مذہبی طبقہ جو اس پاکستان کے حاصل کرنے کے وارث ہیں اور اس پاکستان کے لیے امن، سلامتی اور اس پاکستان کی بقا کے خواہاں ہیں، اس ملک کے اندر وہ نظام مصطفیٰ کو چاہتے ہیں جو آپ نے بل منظور کیا ہے، اسے فوری طور پر منسوخ کر دیجیے گا، اور مذہبی طبقے کے غیظ و غضب سے اور ان کے معاملات سے بچیے گا، اس لیے کہ کوئی تحریک پوری دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکی جب تک کہ مذہب اس کے ساتھ نہ دے۔ ہر مذہب تحریک کا بانی بھی رہا، مبتدا بھی رہا اور منتہا بھی رہا۔ یاد رکھیے گا، ہم کسی اقتدار کے دھوکے نہیں ہیں، صرف قرآن مجید، فرقان حمید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے چاہنے والے ہیں، اور آپ نے جو کام کیا ہے وہ بے علم لوگوں کے ساتھ مل کر کیا ہے۔ آپ کو جنہوں نے مشورہ دیا ہے وہ پرویزیت ہے، وہ اسلام کی دشمنی ہے، آپ ان چیزوں میں ہاتھ نہ ڈالیں۔ فوج کے سربراہ ہونے کے ناطے سے فوج ہماری مجاہدوں کی فوج ہے، مسلمانوں کی فوج ہے، رسول اللہ کی امت کی فوج ہے، یہ ملک کے بھی محافظ ہیں، ہمارے نظریے کے بھی محافظ ہیں۔ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ کو بل جو غلطی سے آپ کے فلور پہ آیا اور آپ کے لوگوں نے اس میں ہاں میں ہاں ملا لیا، ہماری آپ سے یہ درخواست ہے کہ اس بل کو فوری طور پر واپس کر لیں کہ مذہبی طبقہ کھڑا ہو تو پھر وہ سلسلہ دیگر بن جائے۔ آپ سے اس مجمع کے حوالے سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس بل کو فوری طور پر واپس کر لیں۔ ہم نے اس بل کو مسترد کر دیا، علماء نے اس بل کو مسترد کر دیا، مشائخ نے اس بل کو مسترد کر دیا۔ کیا آپ نے بھی اس بل کو مسترد کر دیا؟ میرے ساتھ ہمنواری کرتے ہوئے آپ ہاتھ اٹھا کر اعلان کیجئے گا کہ ہم قرآن کے منافی کسی بل کے حامی نہیں ہیں، نہ اسے منظور کرتے ہیں، نہ اپنی دھرتی میں اس بل کے بارے میں کوئی بہتری سوچیں گے۔ وہ بل پاکستان، اسلام، عالم اسلام، قرآن اور سنت اور اجماع امت کے منافی ہے، ہم اسے نہیں مانتے، وہ مسترد ہو گیا۔ ان کی دستار بندی ہوگی جنہوں نے سند فراغت درس نظامی کی حاصل کی ہے۔ ان میں سے ہمارے سب سے پہلے طالب علم ہیں جناب حضرت مولانا ابو الحسن عبد الغفار بن عبد الستار صاحب۔ میں حضرات علماء کرام سے درخواست کروں گا حضور مفتی اعظم سکھر کے جانشین مفتی محمد ابراہیم صاحب سے
پنجاب سے آئے ہوئے مہمان عالم دین سے کہ آپ حضرات ان علماء کرام کی دستار بندی فرمائیں۔ یہ ہار وغیرہ ہار والے حضرات باہر بالکل باہر تشریف لے جائیں، چاہے وہ علماء کے مہمان ہیں۔ میں درخواست کروں گا بڑی ادب کے ساتھ کہ یہاں نظم و ضبط خراب ہوگا، آپ حضرات باہر چلے جائیں۔ میرے سامنے جو احباب ہار سیدھے کر رہے ہیں ان سے درخواست کروں گا آپ باہر تشریف لے جائیں، مہربانی ہوگی آپ کی۔ پنڈال کے اندر آپ یہ نہ کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو پھر بھی اعتراض ہوگا۔ ایک اور خوشخبری کہ ان علماء کرام کو جو درس نظامی کی سند حاصل کر رہے ہیں ان کو کنز الایمان شریف کا نسخہ بھی ساتھ دیا جا رہا ہے، اور جو حفظ کے طلباء ہیں ان کو دوسرا۔ ہمارے دوسرے طالب علم ہیں سعد اللہ بن حاجی فضل الرحمان، یہ کراچی کے رہنے والے ہیں۔ انہوں نے یہاں پر جو درس نظامی کا امتحان دیا ہے اور تنظیم المدارس سے جو امتحان دیا ہے، انہوں نے جید کا درجہ حاصل کیا ہے۔ سبحان اللہ کہتے جائیے گا میری باتوں میں۔ سعد اللہ۔ ہمارے تیسرے طالب علم ہیں محمد خالد بن محمد بہادر خان، یہ مانسیرہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے ہمارے ہاں جو حصہ حاصل کیا ہے وہ تنظیم المدارس کے امتحانات میں جید کا حصہ انہوں نے حاصل کیا ہے۔ علماء کرام سے درخواست کروں گا کہ آپ ان علماء کرام کی دستار فضیلت فرمائیں۔ محمد خالد، محمد یعقوب چوتھے طالب علم ہیں ہمارے، محمد یعقوب بن محمد حسن، انہوں نے تنظیم المدارس کے امتحان میں ممتاز کا درجہ حاصل کیا ہے۔ یہ ہیں صوبہ بلوچستان کے رہنے والے۔ انہوں نے اس ادارے سے باقی حضرات جو اسناد لے رہے ہیں اور جن کی دستار فضیلت ہو چکی ہے وہ نیچے تشریف لے جائیں۔ محمد یعقوب، محمد بلال، ابو بلال انعام الخط بن ماسٹر کبیر احمد، ان کا تعلق کراچی سے ہے۔ انہوں نے بھی تنظیم المدارس کے امتحان میں ممتاز کا درجہ حاصل کیا ہے۔ ابو بلال انعام الحق، ابو عمیر حفیظ الرحمان بن علمگیر حسین کراچی، انہوں نے بھی ہمارے تنظیم المدارس کے تحت امتحانات میں ممتاز کا درجہ حاصل کیا ہے۔ ان کا تعلق کراچی سے ہے لیکن اصلاً یہ بنگلہ دیش کے ہیں، ان کا اصلی صوبہ ملک بنگلہ دیش ہے۔ جامعہ وقاریہ کی طرف سے مولانا حفیظ الرحمان صاحب کو مبارکباد۔ ابو الجواد نور محمد بن محمد ابراہیم قادری، کراچی سے ان کا تعلق ہے۔ انہوں نے بھی تنظیم المدارس کے امتحان میں ممتاز کا درجہ حاصل کیا ہے۔ جن علماء کرام کی دستار بندی ہو جائے وہ نیچے اپنے مہمانوں میں تشریف لے جائیں تاکہ ان کی بے چینیاں ختم ہو جائیں۔ ابو صابر محمد یاسین بن محمد اکبر، ان کا تعلق صوبہ پنجاب سے ہے۔ انہوں نے تنظیم المدارس کے امتحان میں جید کا درجہ حاصل کیا ہے۔ ابو صابر محمد یاسین بن محمد اکبر، ان کا تعلق پنجاب سے ہے اور انہوں نے تنظیم المدارس کے امتحان میں جید کا درجہ حاصل کیا ہے۔ ابو الکلام عبداللہ بن عبد الرحمن، ان کا تعلق کراچی سے ہے اور انہوں نے بھی تنظیم المدارس کے امتحان میں ممتاز کا درجہ حاصل کیا ہے۔
حضرات ذی وقار آپ سے اپیل کی جاتی ہے راستہ خالی کرنے میں طلباء آگے چلے مولانا عبداللہ کو جامعہ وقاریہ کی جانب سے بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں. اب حضرات راستہ خالی کریں تاکہ یہ لوگ باہر تشریف لے جائیں. ابو الکلام عبداللہ، ابو الحماد جمال الدین بن عبد الرحمن، ان کا تعلق کراچی سے ہے. انہوں نے بھی تنظیم المدارس کے امتحانات میں ممتاز کا درجہ حاصل کیا ہے. کیمرے والے حضرات آگے تشریف نہ لائیں، نیچے تشریف لے جائیں، اسٹیج پہ نہ آئیں. ابو الحسن محمد اشتیاق بن غلام مصطفیٰ، ان کا تعلق کراچی سے ہے لیکن یہ باہر چلے جائیں. ابو الریحان ریاض الحق بن خان محمد، یہ ان کا تعلق سرحد سے ہے. انہوں نے بھی تنظیم المدارس کے امتحان میں ممتاز کا درجہ حاصل کیا ہے. یہ ہمارے طالب علم کانوں سے بھی معذور ہیں، بہرے ہیں، لیکن الحمدللہ انہوں نے بڑی ہمت کے ساتھ علم حاصل کیا ہے. اللہ کریم ان کے علم کو اپنے دربار میں قبول فرمائے. درس نظامی کے طلباء کی دستار فضیلت مکمل ہوا چاہتی ہے. ہمارے درس نظامی کے تقریباً 15 طلباء کی دستار فضیلت ہوئی. اللہ رب العالمین ان علماء کو اپنے علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درجہ حفظ کے طلباء محمد عمران بن عبد الصمد، محمد عمران نیازی بن عبد الصمد. درجہ حفظ کے افتخار احمد بن حضرت خان، ضلع مانسہرہ سے ان کا تعلق ہے. آصف احمد بن عبد الحمید، ان کا تعلق کراچی غریب آباد سے ہے. محمد آصف حمید بن عبد الحمید، ان کا تعلق کراچی سے ہے. عبد القدوس بن عبد العزیز، ان کا تعلق آزاد کشمیر باغ سے ہے. انہوں نے ہمارے ادارے سے حفظ القرآن مکمل کیا. صدا لگائیے سبحان اللہ. گل بہار بن عبد الغفار، ان کا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے. یہ محمد محبوب بن نیک محمد، ان کا تعلق کوٹلی سے ہے. ممتاز حسین بن تاج الدین، ان کا تعلق ضلع مظفر آباد سے ہے. اظہر محمود بن شیر خان، اظہر محمود بن شیر خان، اظہر محمود، حافظ اظہر محمود بن شیر خان. الحمدللہ یہ ہمارے طالب علم آنکھوں سے معذور ہیں، نابینا ہیں. الحمدللہ انہوں نے ہمارے ادارے سے درس قرآن مکمل کیا، حفظ القرآن. اب یہ درس نظامی میں داخل ہو گئے ہیں. اظہر محمود. محمد مبین بن محمد متین، ان کا تعلق نیو کراچی سے ہے. محمد ناصر بن اللہ وسایا، ان کا تعلق بھی ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے. محمد فیضان بن محمد سلیم، ان کا تعلق اسی علاقے یعنی اسی بستی سبزی منڈی سے ہے. محمد فیضان بن محمد سلیم. بابر رستم بن رستم خان، ان کا تعلق بھی ہمارے ادارے کے ساتھ ملحقہ آبادی سے ان کا تعلق ہے. عبد الرحمن بن محمد سلیم، لیاقت آباد. عبد الرحمن بن محمد سلیم صابری. بابر رستم.
اس کے بعد آ رہے ہیں عبد الرحمن بن محمد سلیم، فراز احمد بن سرفراز احمد، یہ حضرت مفتی صاحب جہاں رہائش پذیر ہیں مسجد اقصیٰ لیاقت آباد سندھی ہوٹل، یہ وہاں کے رہائشی ہیں۔ عبد الحمید بن فتح محمد، یہ ضلع دادو سے ان کا تعلق ہے۔ عبد الحمید بن فتح محمد، ان کا تعلق ضلع دادو سے ہے۔ ہمارے ادارے کے آخری حفظ القرآن کے طالب علم محمد رفیق بن محمد موسیٰ، یہ ضلع رحیمیار خان کے ہیں۔ تو کیا مچھر کھانے تھے؟ ان طلباء کو جنہوں نے درس نظامی کی سند حاصل کی، انہوں کو کنز الایمان شریف کا ترجمے کے ساتھ نسخہ ملا۔ دیگر حفاظ کرام کو قرآن مجید کے نسخے تحفے میں ساتھ عطا کیے۔ میں ادارے کی جانب سے، انتظامیہ کی جانب سے تمام علماء کرام، عوام اہل سنت کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے۔ اللہ کریم آپ کے علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے۔ حفاظ کرام اور جو علماء کرام جنہوں نے فراغت حاصل کی، ان کو بھی ادارے کی جانب سے، انتظامیہ کی جانب سے مبارکباد پیش کرتے کھڑے ہو جائے صلاۃ والسلام کے لیے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں